Assalamu alaikum, my dear viewers. You are most welcome to English Language and Learning. And the wait is over. This is chapter 7 for BSc students. I hope this would be helpful for all the students across Pakistan and the students who are doing BSc. And this essay, if that is included in your syllabus, this will be helpful. I'm going to do the summary, main points and critical analysis of the essay. Before starting the video, I would like to ask you to subscribe the channel, like and share with other students as well, because it's very necessary that you get the new videos, new chapter lectures from this channel, and this is only possible if you subscribe and hit the bell icon. So I hope all students are going well and this lecture would be equally beneficial and helpful for all of you. This is basically chapter 7, lecture 6. I just forgot to upload chapter 6. Inshallah, after this video, chapter 6 will be uploaded as well. So let's start the video and start the lecture. It's A Common Cold by Opsat Sitwell. Opsat Sitwell writes very ironic, humorous and satiric essays. I have explained these 3 words in my other videos as well, and it's okay, I'll give you the definition of these words as well. We'll discuss the story, main points. First of all, the essay is humorous, satirical and ironic essay. It's an exaggerated story. Exaggerated کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو چیز 1% ہے اس کو بڑھا چڑھا کے 5% کر دیں, 50% کر دیں, اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کریں. Humor is something to present the way things in a very light manner, in a very joking and fun way. It's not to make joke, just to present the idea that people may enjoy. And irony is, it is quite different from what is presented and what it means. کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور جو وہ میننگ پیش کر رہے ہیں ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ آئرنی کہلاتا ہے. It can be situational irony, it can be like irony of dramatic irony. So یہاں پہ کچھ situational irony ہے اور کچھ جو ہے وہ dramatic irony ہے. تو اس ایسے کے اندر رائٹر جو ہے, جو انفیکشیس ڈیزیز ہے, کامن کولڈ, ٹھنڈ لگ جانا, فلو ہو جانا, جس میں ناک بہتی ہے, ناک سرخ ہو جاتی ہے, فیور بھی ہو سکتا ہے, باڈی میں پین ہے اور آنکھوں سے پانی ہے, آنکھوں کے پیچھے درد ہے, اس سٹوری کو بیان کرتا ہے اور یہ ایک ایسے بڑا سٹائل سے بیان کرتا ہے. although سبجیکٹ میٹر بہت ٹریویل ہے, بہت عام سا ہے, لائک کامن کولڈ, یہ والا چیپٹر بی ایس سی میں. دین جو ہے وی سی کہ ایک انفیکشس ڈیزیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سٹائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, بیکاز سبجیکٹ میٹر ٹریویل ہے لیکن جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت عمدہ ہے, بہت زبردست ہے, کیونکہ اس میں 3 بہت زبردست لٹری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپلائی کی گئی ہیں. پھر وہ ان کی سمٹمز کو اور اتنے زبردست طریقے سے بیان کرتا ہے بائی ایکسپلائٹنگ آئرنی اینڈ ہیومر کہ لائک لاؤڈ کفنگ, ٹیربل سنیزنگ, ریڈ روزز, ٹوتھ پین, ہیئر روٹ پین, سور آئیز, ڈیفیکلٹ بریدنگ, دیز آل آر دا سمٹمز آف انفیکشیس ڈیزیز. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب کسی کو بھی کامن کولڈ ہوتا ہے, یعنی فلو, کافنگ, سنیزنگ, ہز آل پلیئرز آر چینجڈ انٹو ڈس پلیئر, یعنی اس کی تمام خوشیاں جو ہیں وہ ناخوشی میں چینج ہو جاتی ہیں. وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا اگر وہ بہت سوشلائزنگ کرنے والا پرسن ہے, اور اگر وہ الوف پرسن ہے, تنہا رہنے والا ہے, تو اسے سوشلائزنگ کرنا پسند ہوگا. اینڈ اف ہی لائک سگریٹ, تو وہ سگریٹ کو بالکل ڈیٹیسٹ کرے گا, اسے سگریٹ پینا بالکل اچھا نہیں لگے گا. اور پھر جو اچھے کھانے ہیں ان سے اس کا دل بھر جائے گا, وہ بالکل اچھا کھانا نہیں کھانا چاہے گا. اور اگر وہ اچھے کھانے نہیں کھاتا تو پھر اوبویسلی اس کے جو فرینڈز ہیں اس سے ملنے آتے ہیں اگر,
تو وہ ان سے بھی نہیں ملے گا، کھانا نہیں کھائے گا، تو اس کی جو بھوک ہے اس کا انحصار صرف کیا ہوگا کہ ہاٹ واٹر باٹلز جو ہیں، گرم گرم پانی کی بوتلیں ہیں، وہ ہوں اس کے آس پاس، جسٹ ٹو ٹیک دا اسٹیم اینڈ جسٹ ٹو ٹیک ان سائڈ. اس لیے دین جو ہے اگر کوئی بھی فون کرے گا تو وہ اسے لگے گا کہ اگر اف پرسن اسے ملنے آئے گا تو وہ جو ہے اسے لازمی کولڈ اینڈ کف ہوگا، بیکاز اے پرسن سفرنگ فرام کولڈ اینڈ کف، اگر تو وہ ایک الوف رہنے والا پرسن ہے تو وہ فوراً جو ہے جینیل ہو جائے گا، اٹ مینس کہ سوشلائز کرنے والا. اور اگر وہ سوشلائز کرنے والا ہے، جینیل پرسن ہے، تو وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا. رائٹر کہتا ہے کہ اسے بھی کولڈ اینڈ کف ہوا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ اس کی ایک کزن کو کف، یہ کامن کولڈ جو ہے وہ ہو گئی، تو وہ اس سے ملنے آئی. تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کزن تو اس سے کبھی بھی ملنے نہیں آئی، نہ ہی ملنا پسند کرتی تھی، تو آج یہ کیسے ملنے آئی ہے. سو ہی ڈیٹیکٹڈ دیٹ شی واز سفرنگ فرام اے کولڈ. There are some people who take pleasure in catching the common cold so that they may enjoy its infection. Oh, another thing. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں جب انہیں یہ انفیکشن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کچھ لوگوں کو اس کی آواز بہت پسند آتی ہے، اسپیشلی گرلز کو، کہ جب وہ فلو ہو جاتا ہے تو ایک عجیب سی میٹھی میٹھی اور لائٹ لائٹ قسم کی آہستہ سی آواز نکلتی ہے، سینسٹیو ٹائپ. تو پیپل لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ان دیٹ وائس. اور پھر جو کہتا ہے جس گھر میں کسی کو کامن کولڈ ہو جائے وہ گھر جو ہے ہاؤس آف جرمز کہلاتا ہے. جیسے کہ آج کل کووڈ-19 از ان کیس، تو وہ اس کی صورت میں جیسے کسی کو کووڈ-19 ہو جاتا ہے تو ان کے گھر کے باہر جو ہے سیل لگا دی جاتی ہے، دیٹ ہاؤس از انفیکشیس، سو پیپل شوڈ اسٹے اوے فرام دیٹ ہاؤس اینڈ دا پیپل ان سائڈ دیٹ ہاؤس شوڈ آلسو کوارنٹائن دیم سیلف. تو اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ گھر جو ہے ہاؤس آف جرمز بن جاتا ہے. پھر جو ہے وہ کہتا ہے جو اور سمٹمز ہیں ان کو اتنا وہ آئرونیکلی بیان کرتا ہے اور اتنا وہ ان کو انجوائے بھی کرواتا ہے، اتنا ہیومر کریٹ کرتا ہے کہ ریڈ نوز جو ہے، بار بار سنیزنگ ہو رہی ہے، کفنگ ہو رہی ہے، انسان کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ بینیفٹس بھی ہیں، کامن کولڈ کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، کہ انگلینڈ کا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از گڈ فار کامن کولڈ. یہاں پہ کامن کولڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بٹ اٹس کامن کولڈ ہیز آلویز فیورڈ انگلش. یہ اس نے صرف انگلش پیپل جو ہیں ان کو ہمیشہ سے ہی ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور مدد کی ہے. دین جو ہے اگر ہم بات کریں ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی، تو وہ میں آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ بیہیویئر جو ہے وہ بہت رف اینڈ ٹف ہو جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی فرینڈلی پرسن ہے تو وہ ہی وڈ بی نو مور فرینڈلی، اس کا کسی چیز کو کھانے پہ دل نہیں کرے گا، کسی کو ملنے پہ دل نہیں کرے گا. اور اگر وہ تنہا رہنے والا پرسن ہے تو وہ سوشلائزنگ سٹارٹ کر دے گا، وہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جنہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں ملا، جن لوگوں کو وہ نفرت کرتا ہے وہ ان سے ملنے گا. اور یہاں یہ بات بہت آئرونیکل ہے کہ جن سے وہ نفرت کرتا ہے ان سے وہ ملنے کیوں جائے گا، تاکہ وہ اپنا جو انفیکشس ڈیزیز ہے، کامن کولڈ ہے، ان کو ٹرانسفر کر سکے. تو یہ ایک ہیومرس وے میں آئرنی بیان کی گئی ہے کہ مقصد تو ملنا ہے بٹ پرپز ان سائڈ اٹ کچھ اور ہے. جس طرح رائٹر کو اس کی کزن بہت دنوں بعد جو ہے وہ ملنے آتی ہے. پھر وہ کہتا ہے ہسٹری آف جو کامن کولڈ ہے از ایز اولڈ ایز ادر ڈیزیزز، کہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے، بہت زیادہ پرانی ہے جس طرح باقی دوسری بیماریوں کی ہے. اسپیشلی اس نے اس میں ایک بہت زبردست اس میں کامن کولڈ کی اگزامپل دی ہے کہ برٹش اور جو برٹش کی لڑائی تھی انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں کامن کولڈ نے بہت ہیلپ کیا تھا انگلش کو. تو بیسیکلی وہ انگلش جو ڈیوک ہے، انگلش جو جرنیل ہے، اس نے نہیں لڑائی جیتی تھی، بلکہ اٹ واز کامن کولڈ ڈیو ٹو وچ انگلش گاٹ اٹ سکسیس. تو یہ بھی ایک مزاحیہ وے تھا، ایک آئرنی تھی، آئرونیکل سچویشن تھی
کہ جنگ جو ہے وہ انسان جیتتا ہے، انسان کی حکمت عملی جیتتی ہے، اس کی پلاننگ جیتتی ہے، نہ کہ کامن کولڈ کی وجہ سے. دیٹ از اے ون فیکٹر، ایک فیکٹر ہے، لیکن اس سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ کامن کولڈ کو دے رہا ہے ٹو میک اٹ سبجیکٹ مور امپورٹنٹ. یہ بہت لائٹ ہے نا سبجیکٹ، بہت لائٹ ہے، بہت ٹریویل ہے. لائک کامن کولڈ ایوری پرسن گیٹس اٹ، ہر ایک کو ہی ہوتا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے جو وہ لڑائی جیت گئی. اور پھر کہتا ہے جو بہت سے رولر ہیں انہیں بڑا ڈر لگتا ہے کامن کولڈ سے. لائک دا کیسر اے رولر آف جرمنی واز، اسے سیزر بھی پڑھا جاتا ہے اور کیسر بھی پڑھا جاتا ہے. اے رولر آف جرمنی واز ہاربلی افریڈ آف کامن کولڈ. Adolf Hitler, the most cruel dictator of Germany, was a very notorious sufferer of common cold. تو یہ کیا ہوا کہ اڈولف ہٹلر اور سیزر کا ذکر ہے کہ انہیں بہت کامن کولڈ سے جو ہے وہ ڈر لگتا تھا. On account of the common cold, the troops of Caesar, the Roman emperor, sneezed so much painfully in the battlefield that they lost their energy when they invaded England. کیا ہوا کہ جرمنی کے جو لوگ ہیں رومن کے جو لوگ ہیں، انہوں جب وہ جنگ لڑنے آئے انگلینڈ سے، انگلینڈ پہ جب انہوں نے حملہ کر دیا تو انہیں کامن کولڈ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر انفیکشن پھیل گیا اور وہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے. تو اٹ واز ناٹ دا انگلش جرنل ہم سیلف کہ جس نے جنگ جیتی تھی، بٹ اٹ واز دا کامن کولڈ. تو دیٹ واز اٹ. پھر جو ہے وہ یہ ایگزامپلس دیتے ہوئے بہت اچھے سے کنوے کرتا ہے کہ یہاں بھی ایگزیجریشن کی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی گئی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. جیسے کہ کامن کولڈ ایک پرسن کو ہوا، پوری آرمی کو، ٹروپس کو ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ جنگ جیت گئے. پھر جو ایگزیجریشن ان دا وے makes this essay enjoyable in reading. The essay on common cold by Osbert Sotwell gives us a great pleasure while we go through it. And the tool basically کیا یوز کی گئے ہیں؟ irony, humor and exaggeration. It is always satirical. یہ جو آئرنی اور یوز کی جاتی ہے ایگزیجریشن، یہ ہمیشہ جو ہے وہ سٹیریکل ہوتی ہے، بیکاز اس میں کولڈ اسٹرکن پرسن کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا ہے کہ وہ سفر کرتا ہے سنیزنگ سے، کافنگ سے، ریڈ نوزز، pain in the teeth and pain in the eyes behind, roots of the ear, sore eyes and all these, aching in the lungs, voices husky and grating. These all are the symptoms. ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایگزیجریٹ کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا خود اس امیجنیشن میں چلا جاتا ہے کہ یا دیز آر دا سمٹمز اینڈ دیز آر دا تھنگس، کس طرح جو ہے یہ کامن کولڈ ہوتا ہے. پھر جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس پرسن کا جو انٹرسٹ ہے وہ سارا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اس کی جو پلیئرز آف لائف ہیں، دے آر ٹرانسمیوٹیڈ ایز دا ٹچ آف اے وچز فنگر، کلووز، لیمن انفیوزنگ دا اسٹریمنگ گلاس اینڈ ہاٹ واٹر بوٹلز انہینسز دا شارپنیس آف دیم اینڈ اسٹل مور. پھر جو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ بھی ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنا بڑا لیول، اور اس میں ہم کہتے ہیں او وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انفیکشیس ڈیزیز، سو فلو، کافنگ، ہم سنیزنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نو، اٹس امیجز آر ویری امپورٹنٹ، دا اسٹائل از ویری امپورٹنٹ. اس اسٹائل کو ٹیچ کرنے کے لیے، وہ امیجز ہمیں لرن کروانے کے لیے اس کو بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. سو وی آر ریڈنگ اینڈ اسٹڈیئنگ اٹ. تو ٹیسٹ کو ختم نہیں ہونے دینا اینڈ تک، بلکہ اس کو اور انجوائے کرتے ہوئے پڑھتے جانا ہے اور انجوائے کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس بس ایک بات رہ گئی ہے جو کہ ہے اس میں فیوریٹ پلیسز آف کامن کولڈ، اور پھر جو ہے ہم اس کا کنکلوژن ڈسکس کر لیتے ہیں. رائٹ؟ فیوریٹ پلیسز. رائٹر تو بہت ہیومرس وے میں کہتا ہے کہ جو چرچ ہے دیٹ از دا فریزر آف انفیکشس ڈیزیز، جرمز
ٹیکنگ ڈیزیز آف کامن کولڈ. کہ یہ جو چرچ ہے, گرجا گھر ہے, یہ تو پورا ریفریجریٹر بنا ہوا ہے جس میں کامن کولڈ کے جرمز ہیں وہ بہت ریفریش رہتے ہیں. اور ہر سنڈیز کو جب چرچ اوپن ہوتا ہے تو نئے لوگ آتے ہیں, وہ جو جرمز لے کے جاتے ہیں اور دے کے بھی جاتے ہیں. تو جو لے کے جاتے ہیں اوبیسلی وہ پرانے لے کے جاتے ہیں, اور نئے جرمز جو ہیں وہ دے کے جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو جرمز ہیں یہ ریفریش ہی رہتے ہیں. تو دیٹ بیکمز چرچ بیکمز اے ہاؤس آف جرمز دیئر. پھر وہ کہتا ہے کہ کیمسٹ شاپ جو ہے, فارمیسی کی شاپ جو ہے, جب آپ میڈیسنز لینے جاتے ہیں, میڈیسن والی جو شاپ ہے, دیٹ از آلسو اے پلیس گڈ فار جرمز. یہ جرمز کے لیے بہت اچھی شاپ ہے کہ یہاں پہ بھی جرمز جو ہیں وہ بسیرا کیے رکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. اور پھر وہ بہت ہیومرس وے میں ایک اور چیز کو سیٹائر کرتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں دے آر آلسو اے گڈ سورس آف کیرینگ جرمز آف کامن کولڈ. We as human beings, or like common human beings, we supposed to think that doctors are the creature of Allah that are safe from any illness because they cure diseases, so they are away from it. But this is proven wrong by Upset Sitwell, as he says that doctors are the major source of spreading infectious disease like common cold. کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں کامن کولڈ کو پھیلانے کا, بیکاز دے میٹ پیپل سفرنگ فرام ڈفرنٹ ڈیزیزز اینڈ کامن کولڈ ایز ویل, سو دے ٹیک جرمز, کیری جرمز اینڈ پاس آن ٹو ادر پیشنٹس. دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ورشپ پلیسز جو ہیں اور جو میڈیسنز والی پلیسز ہیں یہ بہت زیادہ جرمز پھیلانے والی جو ہیں وہ ڈیزیزز ہیں. سو دیٹ واز آل. کنکلوڈ جو ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے رائٹر اس کی سمٹمز بیان کرتا ہے, پھر جو ہے ان کو بہت ایگزیجریٹڈ سٹائل میں ہائی لائٹ کرتا ہے, اور اس کا جو سفرر ہے, جو وکٹم ہے کامن کولڈ کا, اس کی ساری جو علامات ہیں اور اس کا جو بیہیویئر ہے اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اچھے سے بیان کرتا ہے. پھر جو ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ بہت بڑی اگزامپل دیتا ہے کہ انگلینڈ کی جو لڑائی تھی واٹر لو کے مقام پر, وہ انگلینڈ جیت گیا رومن سے. اور وہ کیوں جیت گیا؟ بیکاز رومن کوڈ ناٹ بیئر دا انفیکشیس ڈیزیز کامن کولڈ, دے آل گاٹ سفر فرام کامن کولڈ. تو اس وجہ سے وہ ہار گئے انگلش آرمی کے سامنے, انگلش جرنل کے سامنے. سو دا کریڈٹ آل گوز ٹو کامن کولڈ, ناٹ ٹو دا جرنل. ہیئر از اے گریٹ آئرنی کہ یہاں پہ جو ہے جنگیں جو ہیں دے آر سو ان امپورٹنٹ, دے آر سو ٹریول دیٹ دے کین بی ون اینڈ ڈیفیٹڈ بائی اے میئر انفیکشس ڈیزیز. سو دین جو ہے فیوریٹ پلیسز کی بات ہوئی ہے, اور یہاں پہ اگین اس نے ہیومرس وے میں سیٹائر کرتے ہوئے چرچز کو, ورشپ پلیسز کو, ڈاکٹرز کو اور کیمسٹ شاپ کو میجر سورس آف اسپریڈنگ جرمز کہا ہے. میرے نزدیک اس ایسے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جسٹ اٹس انجوائبل. یو انجوائے وین یو ٹاک اباؤٹ دس ڈیزیز, بیکاز a person suffering from common cold is obviously likes to sit inside home. They don't want to meet anyone, they don't want to socialize. If I talk about my own self, so I would be like کہ میں جو ہوں I don't want to meet anyone in that situation, because every time you are sneezing, coughing, your eyes are running, your nose is running as well, so water is coming out like seas from your inside, so you don't want to meet anyone. But what's your experience? Share this with me, and then if you have any question related to this essay you can ask anytime, I'll be answered. Then جو ہے اس میں اور جو questions ہیں, اس کا جو اسٹائل ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اس کے اسٹائل کے اوپر آپ کوشچن پریپیئر کریں, اینڈ اف یو وانٹ ٹو رائٹ دیٹ کوشچن آپ لکھ سکتے ہیں اور کامنٹس میں مجھے امیج سینڈ کر کے چیک بھی کروا سکتے ہیں. آئی ول بی چیکنگ یور آنسرز. اور if you have any question or suggestion, suggestion could be given. If you want to suggest کہ ان کو اور مزید کیسے بیٹر بنایا جائے, کس طرح سے کیا جائے, so I'll be listening to you. It'll be good to listen to you. See you then. Bye.